وہ پچھلے ایک سال میں میکرو لیول پر فاؤنڈیشن وہ الحمدللہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے. ہماری انفلیشن اس وقت جنوری میں 2.4% پہ آئی ہے منتھ ٹو منتھ. پالیسی ریٹ بینکس کا وہ اس وقت معاشی استحکام کا سفر جاری ہے. پائیدار ترقی کے لیے ایک ٹیم بن کر کام کرنا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کا دبئی میں پاکستانی کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں سے گفتگو. کہا ہماری توجہ طویل المدتی اصلاحات پر ہے. IMF پروگرام کے بعد میکرو اکنامک شعبے میں استحکام اور بہتری آئی. پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی ہوئی جبکہ IT برآمدات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. جنوری میں ترسیلات زر $3 ارب تک پہنچ چکی. گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں برآمدات میں اضافہ ہوا. جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ میں 6 ججز تعینات کرنے کی منظوری دے دی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دے دی. اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شفیع صدیقی، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہاشم کاکڑ، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم سمیت سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صلاح الدین پور اور پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دی. سپریم کورٹ کا عارضی جج بننے کے بعد جسٹس میاں گل حسن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی دوڑ سے باہر ہو گئے. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا جوڈیشل کمیشن اجلاس کا بائیکاٹ. دونوں ججز نے اجلاس مؤخر کرنے کے لیے چیف جسٹس کو خط بھی لکھا تھا. لیبیا کے ساحل کے قریب ایک اور کشتی حادثہ. کشتی میں 65 مسافر سوار تھے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ واقعے کی تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لاشوں کی شناخت کے لیے ٹیم روانہ کر دی. 2 روز قبل ایک اجتماعی قبر سے 50 لاشیں بھی ملی تھی. منڈی بہاؤدین میں FI امیگریشن کی سیالکوٹ ایئرپورٹ پر کارروائی. 3 مسافر گرفتار. تعلق ضلع منڈی بہاؤدین، وزیر آباد اور جہلم کے علاقوں سے ہے. ایجنٹ مافیا نے بیرون ملک بھجوانے کے لیے مسافروں سے 85 لاکھ روپے بٹورے تھے. عمر صاحب فیصلہ یہی ہوا تھا کہ کوشچن آور میں کوئی نہیں ہوگا، اس کے بعد موقع ضرور ملے گا. جی نیلسن صاحب. اس کی مشینری اکوپمنٹ جو ہے وہ پچھلے بجٹ میں وہ تیار ہو گئی تھی، وہ پلیس ہو گئی ہے. شرمیلا صاحبہ. قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی. اسپیکر ایاز صادق بولے وقفہ سوالات میں نقطہ اعتراض نہ دینے کا طے ہوا تھا. وقفہ سوالات کے بعد اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے کا موقع ملے گا. تحریک انصاف کے اراکین کا ایوان میں ڈیسک بجا کر احتجاج. دہشت گردی میں شہید سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے فاتحہ خوانی. سندھ کے اندر ہمیشہ سے پانی کی قلت رہی ہے اور پانی کی قلت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے جو کسان ہیں، ہماری جو کاشت ہوتی ہے سندھ میں وہ شدید متاثر ہوتی ہے. آپ اگر ہم سے پانی لے لیں گے تو یہ ہم سندھ کے اندر لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے. سر ایسا بھی وقت آتا ہے سندھ کے اندر جہاں مردے کو نہلانے کے لیے بھی پانی نہیں ہوتا. دریائے سندھ سے ناجائز پانی نکالا گیا تو جنگ ہوگی. PPA رکن شرمیلا فاروقی نے دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کا معاملہ اٹھا لیا. کہا سندھ میں پانی کی اس حد تک کمی ہے کہ بعض علاقوں میں تو مردے کو غسل دینے کے لیے پانی نہیں ہوتا. کسانوں سے گندم نہ خرید کر حکومت نے پہلے ہی کسان کو مار دیا ہے. اب سندھ کے کسان کو پانی نہیں ملے گا تو وہ جیتے جی مر جائے گا. ارسا میں سندھ کے نمائندے سے گن پوائنٹ پر نہروں کے منصوبے پر قائل کیا گیا. ہماری نوکریوں کو ختم کیا گیا. 40% کوٹا اربن سندھ کا تھا، اس کوٹے کے اوپر بھی جعلی ڈومیسائل بنا کے لا کر لوگوں کو بٹھالا گیا. اب ہمارے بچوں کی باری آ گئی ہے. انٹر بورڈ کا رزلٹ آیا، اس کے اندر بھی یہی کیا گیا. پہلے ہم سے ہماری نوکریاں چھینی، پھر ہماری بچوں کی تعلیم اب ہم سے چھینی جا رہی ہے. سر 40% کوٹے کے تحت سندھ حکومت نے پہلے کراچی والوں سے نوکریاں چھینی. اب کراچی کے طلبہ کو منصوبہ بندی کے تحت فیل کیا جا رہا ہے. MQM کے سندھ حکومت پر سنجیدہ الزامات. آسیہ اسحاق نقطہ اعتراض پر بولی وفاقی حکومت کراچی کے عوام کے طلبہ کے تعلیمی مستقبل کو تباہ کرنے کا نوٹس لے.
صدر مملکت آصف علی زرداری کی پرنس رحیم الحسینی سے ملاقات، والد پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر تعزیت کی۔ صدر مملکت کا پاکستان کے عوام اور حکومت کی جانب سے دلی ہمدردی کا اظہار، کہا پوری قوم سچے دوست اور عظیم انسان دوست شخصیت سے محروم ہونے پر سوگوار ہے۔ مرحوم آغا خان سے ذاتی تعلق تھا، انتقال سے گہرا صدمہ پہنچا۔ صدر مملکت نے مرحوم آغا خان کے پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی میں کردار کو سراہا۔ میاں نواز شریف کی ملک کو ٹیک آف کرانے کی خواہش، صدر نون لیگ اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے پنجاب اسمبلی ارکان کی ملاقات۔ نواز شریف نے کہا تبدیلی سرکار صرف مہنگائی لائی، نون لیگ آئی تو ملک نے ترقی پائی، پالیسی ریٹ 22 سے کم ہو کر 12% پر آنا معاشی بہتری کی علامت ہے۔ اراکین نے کہا نظام کی جس طرح اصلاح مریم نواز نے کی اس کی مثال نہیں ملتی۔ میری گفتگو میں تلخی آتی ہے، کوئی ایک لفظ مقتدر قوتوں کو پسند نہیں آتا تو مجھے غدار بھی کہا جاتا ہے، مجھے ریاست کا دشمن بھی کہا جاتا ہے، کہ ہم ریاست کے وفادار ہیں، ہم آئین کے وفادار ہیں، ہم ملک کے وفادار ہیں۔ آئین کے مطابق مطالبات کرتا ہوں تو مجھے غدار سمجھا جاتا ہے، ہم آئین کی خلاف ورزی نہیں کر رہے۔ مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں جلسے سے خطاب، کہا ہم فاٹا کے انضمام کے خلاف نہیں تھے، عالمی کافر کو اپنا آقا کہنے سے بڑھ کر اسلام دشمنی نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں، حماس نے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی روکنے کا اعلان کر دیا۔ ابو عبید نے اپنے بیان میں کہا کہ رہائی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ اسرائیل معاہدے میں طے شدہ نکات پر عمل نہیں کرتا۔ حماس کی جانب سے یرغمالیوں کی رہائی روکنے کے اعلان پر اسرائیل نے فوج کو ہائی الرٹ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے رد عمل میں کہا کہ انہوں نے فوج کی ہدایت دی کہ وہ غزہ میں ہائی الرٹ رہے اور اسرائیلی آبادیوں کا دفاع یقینی بنائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ خریدنے کے بیان پر قائم رہنے کا اعلان، کہا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سمیت دیگر عرب ممالک سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ غزہ منصوبے کے تحت فلسطینیوں کو غزہ واپس آنے کا حق حاصل نہیں ہوگا کیونکہ انہیں اس سے کہیں بہتر رہائش مل جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے خلیج میکسیکو کا نام بدل کر خلیج امریکہ کر دیا، اعلامیے پر دستخط بھی کر دی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔